السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا، صدق الله مولانا العظيم۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید،
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، معزز و محترم علماء کرام، حفاظ کرام، دور قریب تو اس دعائیہ تقریب نے اندر تشریف فرما میرے سارے معزز بزرگوں، جوانوں، عزیز بچوں، دائیں بائیں گھراں دے اندر تشریف فرما، قابل عزت و قابل تکریم ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت نی ذات نہ میں آپ حضرات مل کے جتنا شکر ادا کریے کم میں بہت تھوڑا ہے. اس ذات نہ شکر کیوں نہ ادا کریے جس پاک ذات نے، اکمل ذات نے، اعلیٰ ذات نے، عرفہ ذات نے ماں بھی تساں بھی اپنی مصروف زندگی چو کچھ وقت کٹ کے اپنے بھائیاں دوستاں عزیزاں نی دعوت تے نکا شریف نی اس سرزمین تے حاضر ہونے نی، مل بمنے نی، ذکر خیر کرنے نی، ذکر خیر سننے نی، پھر آج جی ان کی ساری نل ایک جرگہ بن کے جماعت نی صورت وچ اپنی مرحومہ مغفورہ بہن ماں محترم جناب بھائی محمد اقبال صاحب نی مرحومہ والدہ صاحبہ نی روح واسطے، بخشش واسطے، درجات نی بلندی واسطے اللہ نے حضور اسا ساریاں اللہ پاک اے عمل کرنے نی توفیق نصیب فرمائی. براؤ سنگیو، اللہ قادر کریم ساریاں تعریفاں اس واسطے، حمدہ حسنیاں او مالک الملک، حاکم و مختار، رزاق و رحیم و کریم قادر. یہ اس نے توفیق نالے کہ جساں ہمت دے، توفیق دے. بندہ بذات خود کچھ بھی نہیں، کمزور ہے، عاجز ہے، نہ نیکی تے قادر ہے نہ گناہ تے. طاقت اس اللہ دیتی بندے ہیں، جی ہاں، زور دیتا، عقل شعور بھی دیتا، راہ بھی دوئیں دسے سے اے وینے نہیں، یہ چنگا ہی ہے ماڑا ہی ٹور پو. لیکن اگر طاقت چاہ کے نہیں نا تو تے میں کچھ بھی نہ کر رکھنے، ٹھیک ہے. لیکن اسا کیا یہ جڑا گناہ کرے نا یہ بھی تو طاقت زور میں ہی دیتا، یہ نیکی والے پلے جڑا وینا یہ بھی طاقت میں دیا. اگر میں چاہ کے نہ ہوں نا تو کچھ نہیں کر رکھنا. لیکن خیال کریں ایک گناہ والے پلے، برائی والے پلے میری ناراضگی آ تے پکڑ میری بڑی ڈاڈی آ، عذاب سختی سوچ گن تے کدے نیکی والے پلے ٹور سے نا اس وچ میری رضا وندگی آ تے نیکی کر سے تے نال میری مدد بھی شامل حال ہی تے انعام بھی بہت وڈائی، مرضی اپنی، ٹھیک ہے. تو تھوڑے جے وقت نے اندر انہا بھائیاں نہیں، میں بھائی فاروق صاحب نہ بھی شکریہ ادا کرنا، رابطج بھی رہن، بھائی محمد اقبال صاحب نے مرحومہ مائی صاحبہ نے اس دعا وچ ماں حکم فرمائے نے بحاضر ہو. میں اپنے مربی شفیع مہربان جناب محترم قائری بھائی محمد اجاز صاحب، میں آپ نے بھی شکریہ ادا کرنا جی، میرے پرانے دوستہ مہربانہ چون محبت کرنے آلیں. استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد گل صاحب جی میاں گل صاحب، میں آپ نے بھی جی ملاقات ہوئی، آپ فرمائیں کہ شفقت فرمانے دینی وجہ تو پھر زیادہ خوشی ہوئی کہ آستانہ پاک میرا شریف آپ درس و تدریس کر رہے ہیں. بہت وڈی اللہ پاک نے نعمت ہے. تو اسا لوگوں نے تو ویسی بھی پنڈی گیب نے جڑی تحصیل ہے وہ میرا شریف نی وجہ تو دنیا نے اندر ایک نام پیدا کی تاجی مشہور ہے. حضور قبلہ خواجہ خواجگاہ حضور قبلہ خواجہ احمد میروی علیہ رحمت نے نانی وجہ تو پھر یہ سارے سلسلے چلیں. حضور قبلہ عالم
مولوی احمد خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور قبلہ عالم فقیر عبداللہ صاحب رحمت اللہ، ان درویشنی وجہ ہوتا ہے سارا سلسلہ جی۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین تے ایک ایسا مجاہد پیدا فرمایا جی، ٹھیک ہے، کہ چلو میرا شریف تاں جڑے لوگ اس نے یہ تسی مطلب نہ کہ میں کوئی شان گھٹا رہا ہوں، میں گل کر رہا ہوں کہ مذہبی حوالے نال جڑے لوگ مذہب نہ زیادہ دلچسپی رکھنے انہاں لوگاں کوئی میرا شریف نے حوالے نال چلو دنیا تے نہ آیا، جڑے مرید نے ان تا ہے ہی ہے نا، باقی بھی مذہبی حوالے نہ باقی لوگاں پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور قبلہ بابا جی علیہ رحمت امیر المجاہدین، حضور قبلہ الحافظ علامہ شیخ الحدیث محمد خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس بندے تا کام ایجا کیتا کہ دور کدے ایے مسلمان دور، اب غیر مسلم اور بابی بھی آؤں گا، لیکن اب پہلے مسلمانوں کی بات ہے کہ دور تک جناب مذہب نال واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، مسلمانوں نے گھر پیدا ہویا، جنگلت جناب بکریاں چرانا، بھیڈاں چرانا، گائیاں دیڑی دھر کے وینا تے شامی موڑ کے آنا، اس نی زبان تے بھی میں لبیک یا رسول اللہ سنیا جی۔ اے بات اس بابے ہی کریڈٹ وینا ہے جی، اس ہستیاں کہ پوری دنیا تے جناب ایک باری اللہ اکبر۔ اچھا یہ صرف اہل سنت نہیں بلکہ غیر بھی، ہاں جی، ماں بڑی اچھی طرح یاد ہے بھئی پہلے جڑا دھرنا ہویا نا تے میں راتی حاضری دیتی تھی، پھر سویرے کیونکہ دیاڑے زیادہ ہو گئے تو کچھ پروگرام پھر اسی اوریجنل ساڑا ایک مطلب جینین کیس ہے، لیکن پھر عوام تو نہیں نے سنی۔ مثال طور تے میں نہ کوئی پنڈی میں وعدہ کیتا ہے بھائیاں نال، میں کوئی ہیپن ہو ونجے آتا، میں آکھیا یار مجبوری بن گئی میں نہ آ سکنا، تو جو کہی تے چلو مان کے نہ کیا کرنا یار میں مولوی صاحب فراڈ کیتا، میں جھوٹ مارے نے کوئی نہیں فلان ہے ٹھیک ہے، وہ نہ پھر سلسلہ ٹھیک ہے کرے نہیں بھی ایسی لوگ، یہ گل نہیں۔ وہ پھر یہ ہونا کہ سویرے ایک پروگرام ہے تے نکلے ہیں اسی جناب تے میں سویرے سی نکلے ہیں، یہی بچہ میرے نال گڑی چلا رہے پنڈیوں سی مریڈ تو میں نکلے ہیں تو سوانگ کیمپ جو پہنچے ہیں نا جیتے مطلب خبر پہنچ گئی بھئی یرا اس طرح جناب شیلنگ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو میں اتھو میں ایسا کہ چل بس گڑی موڑی جی، تو ساری زندگی حضور نے نائنہ کھا دیا کھینے پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 5 بیٹے ہیں میرے اللہ پاک دیتے ہیں جی، بڑا شمس الدین بیرہ شریف تو فارغ معذرت صاحبہ دسیا جی، تو اس تو چھوٹا قمر الدین ہے، پھر اے وسیم ہے، اس تو چھوٹا محمد بلال ہے، چھوٹا محمد عمر ہے، چھوٹا سب تو بلال ہے۔ تو میں جا کے فوراً اپنی مسجد جے اعلان کیتا، میں لے لیا کٹھا کیتا، 5 پتران بھی کیتا، میں کہ چلو نکلو۔ یعنی جس حالات پھر اسی فیض آباد پہنچے اس وقت حالات زیادہ کشیدہ ہو چکے ہیں، تو میں عرض کرنے مقصد ہے کہ میں اتھے اپنا سیدھے چلو آؤں جی آؤں، ساری زندگی حضور نے نائنہ کھانے ہیں، یعنی مسلمانوں کے اندر ایسے مسالک کہ جن کا دور تک ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک کا کیسے نام لوں، یعنی ایسے لوگوں کے میرے جاننے والے، کیونکہ میں مذہبی بندہ نا، اور ماں پتہ نا پورا پاکستان دنیا پھرنا، یورپ گیا، عربہ میں پھرنا رہنا، ماں پتہ کیڑا کیڑا مولوی کیڑی جماعت نال کیڑا نات خان ہے کس نے تعلق ہے۔ اے جے لوگ کے جڑے غیر ہے اہل سنت جماعت نال انہوں نے تعلق نہیں ہے، تو میں جناب انہوں تک کیا جناب مری روڈ تے فیض آباد جانیا، میں کہ یہ خیر ہوئے تو ساں کے ہو گیا، انہوں کہ حضرت صاحب یہ مسئلہ خادم حسین رضوی کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی نموز کا مسئلہ ہے۔ تو پھر گل کے نکلی تے ثابت ہوئی کہ اس شخص نے کم ایجا کیتا کہ اپنے غیر بھی مجبور ہو گئے جی، ٹھیک ہے، غیر بھی مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا بابا جی فرمانے ہونے ہے کہ
حشر میں ہوگا فیصلہ، حشر میں ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. لیکن حشر تو بڑی دور. حضور دیکھو نا، بابا جی خود فرمانے ہیں نا کہ حضور لجپالتا ہے نا. حضور فرمایا خادم حسین تو بے شک ٹھیک ہے تیری گل بھی، تو حشر نہیں گل کرنا اے تک میں تینے جنازے تی دس چھڑے سکے جیتا کون اور ہارا کون. حشر تو بات اگے آسی دے آسی نا، ہونی پتہ لگے سی کون جیتا اور کون ہارا ہے. ٹھیک ہے. تو لگ کسی نے اختلاف بھی ہو سی جی بابا جی نی ذات نال تو انتاں پہ نا بھئی گرام ہے نا علاقہ نا جی آخنے نا گھرے نا پیر ایک کہاوت بنی بابا جی تی فٹ نہیں آنی جی بھئی گھرے نے پیل آخنے نا روڑا ہونا. میں تو اس گھرے نی گالی نہ پہ کرنا، میں کہنا گھرے تے گھرے چھوڑو بابا جی تو پوری دنیا تے بھاری ہے جی. ہاں جی ہاں جی اور تھوڑا ماں نہیں پتا پوری دنیا تے بھاری ہے بابا جی. تا سخت ترین دشمن بھی نا دوسرے مسالک نا تا اس بھی آکھا کہ یرا اور تا کچھ اے یا نیا، لیکن اس کوئی شک نہ ہے کہ خادم حسین رضوی سچا عاشق رسول ہے. وہ گل تے مک میں نہیں پھر جو غیر بھی گواہی دیں کہ اس کے حضور کے دیوانہ ہونے میں، تابعدار ہونے میں، اور کیونکہ آپ فرمانے ہیں نا میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کتا وہاں جی، تو اس وچ کوئی شک نہیں کہ غیرانی زبان چو بھی یہ بات یہ جملہ نکل رہا ہے کہ خادم حسین کے حضور کی غلامی میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں جتنے باقی علماء بھی بیٹھیں جی میں آپ نہ بھی ممنون و مشکور ہاں اور تابعدار ہاں. سب حضرات میرے کول بہترن جی اچھے نا، آپ لوگ بھی اچھے ہو. جس مقصد واسطے اسی آئے ہیں نا براؤ او اسی آئے ہیں دعا واسطے، ایسال ثواب واسطے، بھائی محمد اقبال نال اظہار ہمدردی واسطے، اس نے دل جوئی واسطے. ماں جڑی نے بہت وڈی نعمت ہے جی ہاں، ماں باپ دو میں جی ٹھیک ہے، پیوں اگنور نہ کر سو. ماں اگر جنت نہ محل لے تب باپ اس نہ دروازہ چی، اور بغیر دروازے نے جنت داخلہ نہ نہیں ہونا. ماں نہ درجہ اللہ زیادہ رکھا کیونکہ ماں محنت بوں کرنی نہیں، مشقت تکلیف اٹھانی نہیں. اور تو آتے ماں کے پتہ ہوئے کہ جب اسی جمعے ہوں ساڑی ماں کتنی تکلیف اٹھائی، اساں پیٹے چ رکھی رکھیاس ٹھیک ہے، کتنی مصیبتہ تکلیفہ برداشت کرے نہیں رہی. تو قدر کرے ماں رحم دل ٹھنڈے سکون اطمینان جیا بچہ تکنے نہ ہو، رونا پہ ہونا چیخنا پہ ہونا تے ماں جوا اپنا لاگ ہی نہیں اس گڑے نہ سینے نہ لاگ ہی نہیں تو سارے معاملات بھولوے نہ بچہ جی. یہ اللہ تعالیٰ جی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جو مرضی قبر ویسی تو قبر دباسی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکاں بھی فرمایا نیکاں بھی دباسی گناہگاراں بھی دباسی. کملی علیہ پھر فرق کے جے دعا دباونا استا فرمایا گل انجے کہ گناہگار جو دباسی نا تا ان دباسی جن کوئی دشمن کئیاں اپنے جپج پا کے دبینا تے پسلیاں اس دیاں بن چھڑے نہ ہونا بس کرو فلانے ڈگانے پسلیاں مڑیاں بن سٹیاں نو یا بن چھڑے نے دشمن جو دبینے تا ٹھیک ہے لکو پہ کے نا چاہ ماریا دبایا. فرمایا نیکو کاراں بھی دبیسی لیکن نیکو کاراں جو دبیسی تا او انج محسوس کرسی جو میں ماؤ ساں جفہ مار کے دبایا جی. اے ماں بھی تے دبے نہیں نے بچیاں جفہ لا کے تو ٹھنڈ نہیں پہنا بچہ دشمن دبائے تا پسلیاں جناب ترٹ وینیان بھاج وینیان. یہ بات ہے. تو بھراؤ سنگیو ماں شفقت مہربانی کرم نوازی پیو جڑا نا پیو اس وچ ذرا غصہ تپشے کاوڑے گرمی یہ گالے اسی بعض اوقات جی حرکتہ کر رہے ہیں نا تے ابھی اور پھر خفے ہونے کاوڑی ہوئے کوئی گال دو پڑ بھی کاروے چند مکہ بھی کاروے پھر جاکت آخنے کیونکہ پرانا زمانہ تو گزر گیا نا کہ بچے برداشت کرنے ہیں پیو تو پیو رہا مالے نا بھی کوئی بزرگ ڈانٹ ڈپڑ کر وینے ہے کوئی تو وہ آخنے ٹھیک ہے بابے اور وڈیرے ٹھیک ہی کہا کہ اسی جا ہونتا وہ زمانہ نہیں ہونتا ہے سکولے نے بار بھی لکھیا ہوا یا مار نہیں ہے پیار جی. اگر کوئی استاد غلطی نہ مار بھی بے تو کوئی پھر تسا جاگتا سارے موبائل آج کل چاہے وینے سوشل میڈیا یہ بات چاڑ چھوڑے نہیں تو تا کوئی ظلم جناب بچے نہ لو کیا ہو گیا فلان. تو ان زمانہ بدل گیا جی پرانے زمانے نہیں گالے ٹھیک ہے.
تا پیو وچ گرمی سختی تپش غصہ کرنا ساڑی بہتری واسطے کرنا کہ میری اولاد غلط رستے دینا این سمجھ گنو کہ ماں چانے راتی چڑھنا نا ٹھٹ سکون پیو سورج اے فضلی دھندہ ہی نا سردی ہے اون نکلیا نا دھوپا تے زیادہ دیر بندہ نہیں بیگنا یہ گالے تا جنہ بچیاں دوستاں اعتراض ہے کہ مولوی صاحب یہ امی ہوری تا کچھ نہیں آخنے ابی ہوری باغوان ہر وقت تپی رانے جیوہ بارو موڑ کے آنے بادشاہ ہے انہاں کے میری اپیل ہے کہ اے پیو سورج نہیں مانند ضرور ہے اس وچ گرمیاں لیکن خیال کری جنہاں نے سورج ڈوب ونجن و تو ننی دنیا نے روے نہیں اے چڑے ہی روے تا اس نال باہر ہے ہاں جی اس میں گرمی ضرور ہے تپش ہے لیکن بہتری اسے نال تینڈی مینڈی بہار ہے یہ دنیا جو روشن ہے یہ سورج کی وجہ سے ہے پوچھنا ہونا کل جنہوں نے پیوٹور وینے ٹھیک ہے تا اس ساریاں چیزاں ہے گلاں ذہن وچ رکھو تو ماں جو ہے وہ تو میں نے عرض کیا حضور علیہ السلام کو پوچھا گیا ایک صحابی عرض کرنے کملی علیہ میں ماؤں پیدل حج کرایا گرمی نہ علاقہ تتا علاقہ ساڑا جیا بار کوئی چیز رکھو تا بھوجوے نہیں سڑوے نہیں پیدل میں ماؤں چاہ کے کھڑا موڑ کے آندہ کیا میں حق ادا کر دیتا فرمایا نہیں تو ایک واری سا کڑے ماؤں نے پیٹے اس ایک واری سائے کڑنے نبی شاید تو بدلہ نہیں اتار سکیا باقی تو خدمت ماؤنی بعد وچے جی بسم اللہ اللہ عزت اس لیے ہم بھائی محمد اقبال کی والدہ کی دعا کے لیے میں اسی پر بات کرتا ہوں ماں جڑی نا جی ماں اے پھر بعد آخری سٹیج ہے اور بھی عورت نے بہت سٹیج ہیں اے نانی ہے دادی ہے پھوپھی ہے ماسی ہے بہت سارے نام ہیں اس نے لیکن جب یہ دنیا میں آتی ہے تو ایک عورت کی صورت میں آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بذات خود بیٹی بن کر دنیا میں آتی ہے بیٹی پھر اللہ اساں زندگی دے وے تے بہن بن کے رانی پھر اللہ اساں زندگی دے وے جو جوان ہوئے نہیں بالغ ہر ماں پیو نہیں بہنوں براؤ نہیں تمنا ہونی اس نہیں بہن اس نہیں بچی باعزت طریقے نال نکاح کر کے رخصت ہو جائے پھر اس نہ درجہ بدل وینا پھر بیوی بن جانی کسی نہیں یہی عورت پھر اللہ تعالیٰ جو اس سے کرم کرنا نا اولاد نہیں نعمت دینا پھر یہی عورت ماں کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے ماں نے درجے جی ہن جنہ اللہ دیاں دیتیاں ان بھی تے جنہ اللہ پتر دیتے ہیں لیکن اسی پتر زیادہ منگنے ہیں تکنے نہ اللہ پتر دے جی دی نہ منگنے وہ بھی 2 4 5 پتر ہو ونجن وقت چلو براوانی رونق واسے ایک دی ہو جی دی نہیں ڈیمانڈ نہ کر رہے ہر بندے نہیں کچھ پتر کیوں وارث بن سی پچھو جائیداد سنبھلے سی نہ ہو سی دی تا کچھ گن کے وینی اجے کہ دینے نہ دیونا چاہیے نا ٹھیک ہے اے تک نہیں نہ جائیداد کیڑے کیڑے ہیں جڑے بیٹھے ہوئے دینے نہ دینے اجی منگنی نہیں وہ منگنی نہیں تو منگنے نہ اس سے مراد ہے اللہ جی آکا رسول آکا دے تو انتا کو منگے تا تو دے سے دے نا اللہ رسول اس نے چوتھا حصہ رکھا دے اسا جنجیو منگنی نہیں پیچھے برامت گل او بہنوں آکھے ہی نہیں جی او ساڑھے پلے رواج ہی نہیں یو تیڑے رواجے میں کہ کرا اللہ رسول نہ حکم ہے دے اسا واہ بھائی واہ تیڑے رواج نہیں اللہ رسول نہ تو حکم ہے یہ نا یہ جڑا داج بنائی جناب تے او جناب آج روز پینی گئے میں نے پا خیر ویجی ویجا ویجی پیٹی آنی آج جناب پڑھو اس نے تو حکم ہی کوئی نہیں یہ تو آپ بنایا داج دیونے نے تو حکم ہی کوئی نہیں شریعت جو زمین دیونے نے حکم ہے چوتھا حصہ اسان دے اب سنیے لیکن انسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي بيده الملك 29واں پارہ پہلی آیت برکت والی ذات عظمت والی ذات رفعت والی ذات کون اللہ 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 جی جی میں معودی گل شروع کی دیئے خالق حقیقی دی بات تو میں قرآن دی آیت پڑھئے اللہ فرمان دے بندی اما تکیہ تیرے نل کیڑا پیار کر دیئے
ہو جیاں 70 بھی آ جان نہیں پیار دے سکدیاں میں رب رحمان تیرے نال 70 ماواں تو زیادہ پیار کرنا ہے اللہ اللہ برکت والی ذات عظمت والی ذات رفعت والی ذات ایک ذات تیری بھی ایک میری اسی بھی ذاتہ رکھنے ہیں جی ہاں جی میں فلانی ذات نال میرا تعلق ہے فلانی ذات نال فلانی قوم نال مالک کتنے ہیں مرلیاں دے کنالاں دے زیادہ تو زیادہ وگیاں دے کلیاں دے مربیاں دے 2-4 گراواں دے مالک بس مک گئی میری ربا میری پہچان واسطے میری ذات بھی بنائی ہے کیونکہ بندہ نکے چاہوے تو تاوے پوچھ دے فلانا بندیاں ملنا اس نائے نے 5 بندے نے میرے بندہ پوچھ دے یارا کیڑے تو محمد خان نل نور خان نل جی اقبال کیڑے اقبال نل ملنے پھر وہ دسن والا دستا ہے فلان قوم نل تعلق کے ہاں فلانے محلے جے لگا مان جی یا اللہ ایک قومہ ساڑیاں بھی ذاتاں بڑھائیاں نہیں پہچان واسطے مالک مرلیاں تے کنالاں دے اے میری ربا تو کتنا مالک سنو اللہ فرماندہ ہے تو نکے نکے مالک کو میں بڑھایا وے میرے متعلق پوچھنے قل اللہم مالک الملک ملکاں دا مالک مالکاں دا مالک میری ربا اگر تیرا رقبہ میں جاننا چاہواں فرما لیا دنیا دے سارے پٹواری تحصیلدار گرداور ناپ کر لیکن نہیں کر سکتا کیونکہ تیری نظر جدھر بھی جائے گی رب المشرقین و رب المغربین مشرقین بھی میرا مغربین بھی میرا اللہ زمین کا مالک اللہ آسمانوں کا مالک اللہ او میری ویرا او میری بھائیا او میری سجنا اے فقیر دے جملے اپنے دل دی تختی تے لکھ لے مالک اللہ یہ صرف دنیا دا مالک نہیں ہے بلکہ اس دن بھی جدوں جناب زمین چو اٹھایا جائے گا ہر کوئی اللہ دی عدالت جائے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها سب اپنا نام اعمال لے کے اس کی عدالت میں حاضر ہوں گے امیر بھی غریب بھی ادنا بھی اعلیٰ بھی مالک بھی نوکر بھی حاکم بھی محکوم بھی ظالم بھی کمزور بھی میرے جیسا امام بھی توڑے جیسا مقتدی بھی پیر بھی مرید بھی سارے ادھے دربار میں حاضر ہوں گے اور اللہ فرمائے گا دا سلیمان الملک اليوم آج کون مالک ہے کون حاکم ہے او میرے عویرہ جسماتے کب کبھی تاری ہوئے گی زبانہ بند ہون گیاں لرزہ تاری ہوئے گا اللہ دی عدالت وچ کوئی بول نہیں پائے گا جدو کوئی نہیں بولے گا پھر آواز آئے گی سن لو للہ الواحد القہار آج اللہ واحد القہار کی حکومت ہے سب کی حکومت اللہ نے ملیہ میٹ کر دی آج سب تم عاجز ہو اس کی عدالت میں حساب دو گے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ رائی برابر جس خیر کیتا تولسی مالک شر کیتا تولسی حساب لیا جا بڑی ڈاڈی عدالت لیکن سجنہ و عدالت بعد لگنیاں
اس عدالت تو پہلے اس قیامت تو پہلے بھی قیامت ہی ہے انہیں سرے تے کھلوتی ہے انہیں کوئی پتہ نہیں انہیں آ جائے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت نہ ذائقہ چکھنا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون اجل جب آ جاتی ہے آ جاتی ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے ہونی یا موت جوانی نہ بانا کوئی بنے موت سرے اتے کھلوتی ہوئی یا جدو تے میں مر جاواں گے قیامت شروع ساڑی ہاں دنیا ختم ہو گئی ہے سجنا تیاری کر لے اس قیامت تو پہلے ہی قیامتی جدو روح نکلنیاں تیری میری ماں روندی رہ جائے گی دھیاں روندیاں رہ جان گیاں پتروں نے روندیاں رہ جانی کوئی سنگی بیلی نال نہیں جائے گا تنے تنہا واحد تے اکیلا اندھیری کوٹھڑی وچ جائیں گا اس دن ویکھاں گا میں تیری آکڑتے بڑیائی جس دن کلیاں رات قبری وچ سجنا تینو آئی نہ کر بندیا میری اے نہ تیری نہ میری جس دا مال اسے لے جانا تینو ایویں ہرسی ودیری سنگت دے ڈٹھے آخر وتھا پیا جنہ باجوں سی جھٹ نہیں لنگدا اج شکلاں یاد نہ رہیاں تنے تنا جائے گا واحد تے اکیلا اس کوٹھڑی وچ میں جانے تو جانے جدے بوئے باریاں کوئی نہیں انگو پنیری رات سجنا یاری ٹٹن نہ دیوی اوہ اپنے نبی نال تعلق مضبوط رکھی پھر غم نہ کری اندھیری کوٹھڑی وچ جدو جائیں گا جتھے کوئی نہیں آئے گا اگر تعلق سچے نبی دا وفادار ہے غدار نہ بڑ نبی دا وفادار بن کے رہے پھر اندھیری کوٹھڑی وچ ساری دنیا ساتھ چھوڑ جائے گی پر سونا کملی والا آوے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ختم نبوت سبحان اللہ آئے ہائے میرے حضور قبلہ تاجدار گولہ فرمند نے ایک شکل دکھائی جائے گی فرشتیاں نہیں پوچھنے رب کیڑا بھی دین کیڑا بھی رسول کیڑا بھی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی پھر بگڑی بنائی جائے گی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ کہ شان رسول اللہ میرے اللہ جی دے ذکر میں بسم اللہ جان جی سا میں پڑھ
الا اللہ پڑھیے لا الہ جی جی میرے ویر اندھیری کوٹھڑی یا مقام ڈاڑی تیاری کر لے نبی دی گل من لے نبی دا تابعدار بن جا حضور دیاں گلاں سننا میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی نے فرمایا جنہوں اللہ پتر دے وے او دے گھر ایک رحمت ہے جنہوں اللہ دھی دے وے او دے گھر 21 رحمتاں نازل ہوں دیاں نے مبارک ہونے بھائی جنہ رب دیاں دیتیاں نے میں خود بھی بیٹیوں والا ہوں اور جنہ رب دیاں دیتیاں نے سنیو نا میرے نبی نے فرمایا جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں پھر فرمایا 2 صحابہ فرماندے نے اگر ایک دے متعلق پوچھ دے حضور دا یہی جواب جنہوں اللہ نے ایک دھی بھی دیتی ہے باپ نے حلال رزق نال پرورش کی تھی اچھی تعلیم و تربیت کی تھی بالغ ہون تو بعد دھی دا نکاح کر کے ٹور دیتا ہے رسول اللہ نے فرمایا ایو جے باپ نو میرے والوں جنت دی بشارت ہوئے جی جی یہ پہلا سٹیج ہے عورت کا خود بیٹی بن کر دنیا میں آتی ہے جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ساڑھے سونے نبی اللہ نے 4 بیٹیاں دیتیاں بیٹے بھی دیئے بچپن میں مثال ہو 4 بیٹیاں حضور کی صاحبزادیاں تھی سب فطرتی عمل ہے کہ سب سے چھوٹی اولاد سے ماں باپ کا دادا دادی بھی پیار کریے یہ سلسلہ ہے انسان کے اندر سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ و طیبہ و طاہرہ عابدہ زاہدہ حسنین کریمین دی ماں اللہ انہاں دے صدقے بھائی محمد اقبال دی ماں دی بخشش فرمائے حسنین کریمین دی ماں علی پاک دی زوجہ نبی دی سب تو چھوٹی صاحبزادی ایسی بیٹی بابے دے سامنے آوے کملی والا بھی دھی واسطے کھلو جاوے سیدہ کہن بابا ان نہ کیتا کرو نہ کدے پیو بھی دھیاں واسطے کھلوتے نے میرا نبی متھا چم کے فرمائے فاطمہ میں تیری عزت کیوں نہ کرا تو وہ شانہ والی ہیں جدہ رب دے فرشتے بھی حیا کر دینے اپنی بیٹیوں کو ماں کو بہنوں کو بتانا کہ صدیقی صاحب آئے پنڈی تو آئے جی گوڑلا شریف نال تعلق نے آتس غیر ماں کی عظمت کیا ہے بیٹی کا مقام کیا ہے بہن کا بیٹی جنہ اللہ دیتیا نے او بیٹی جڑی قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ 70,000 حوراں دے جھرمٹ وچ آئے گی آواز آئے گی لوگو اپنیاں نظرہ جھکا لو رسول اللہ دی بیٹی آ رہی ہے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ماں کو بتائیں کہ سیدہ زہرہ کی سیرت کو اپنائیں حضور کی صاحبزادیاں حضور کی بیبیاں قیامت تک مومنوں کی مائیں ہیں ان کی سیرت کو اپنائیں حضور کے گھرانے کو دیکھیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بہترین اسوہ حسنہ حضور کی زندگی مبارکہ ہے جی ایسی بیٹی بہن آئے رسول اللہ نے فرمایا ماں باپ نے بالغ ہون تو بعد نکاح کر دیتا ہے بیٹی دا اور زندگی وچ کوئی واقعہ ہو وین واقعات خامن مار گیا ہے طلاق ہو گئی ہے اور کوئی واقعہ ہو گیا ہے دھی اجڑ کے ماں پیو دے بوہے تھی کیونکہ دیاں دا لسا ساک پہ کی ہوندے نے دھی آ گئی ہے ہن ماں کوئی نہیں پیو کوئی نہیں دیاں ماما نل دکھ سکھ پھول دیا نے بھائی اقبال دی ماں ٹر گئی ہے پوچھیا نہیں بھیڑا ہے پوچھو نہ میریاں بیبیاں کولوں بیٹیاں کولوں جی ہائے ماں مرے مک پہ کے جاندے باپ مرے گھر ویلا شالا مرن نویر کسے دے اجڑ جاندہ وے میلا سیاں نال میں کھیڑ گئیاں باج پیاں سب ونگا ماں ہوں دی تے ہور چڑھان دی باپ کلوں کیویں منگا دی مجبورے لاچارے زندگی وچ
وچ حادثہ ہو گیا ہے، آ گئی ہے ماں باپ دے بوہے تے، ان ماں کوئی نہیں پیو کوئی نہیں، سنیو میرے نبی نے فرمایا بھائی ہے وڈا یا نکا ہے، اجڑی ہوئی مجبور لاچار بہن دے سر تے پیو بن کے ہاتھ رکھ لوے، قیامت والے دن اللہ اس بھائی نو بھی بیٹی دے پالن دے برابر ثواب دے گا۔ ایسا بھائی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ اکبر۔ میں آیا ماں بھائی اقبال دی ٹر گئی ہے، جنہ دیا ماں جودیا میں عرض پہ کرنا غور کرے ہو، آگے بات چلے گی۔ بہنیں زندہ ہیں، بیٹیاں زندہ ہیں، بیوی زندہ ہے، عورت پر بات میں کرنے آیا ہوں، سنیے میرے نبی نے فرمایا اللہ اس بھائی نو بھی اجر بیٹی دے برابر آئے ہائے قربان جاواں مدینہ پاک دا شہر ایک عورت آ گئی ہے۔ اللہ یہ حافظ صاحب خوشبو والے آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو اللہ نے توفیق دی ہے ان کی بھی خدمت کر دینا، سفر کر کے اتنی دور سے آئے ہیں، آپ کے درمیان محبت بکھیر رہے ہیں۔ اب سنیے مدینہ پاک میں ایک عورت آئی ہے، علماء بیٹھے ہیں، حافظ اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، دیگر علماء سے پوچھئے کہ یہ جنگ بدر کے بعد دی کہہ دیئے صحابہ اپنے نبیاں دسو نہ تو اڈی بہن آئی ہے، آئے ہائے رسول اللہ دے دربارے پر انوار دا دروازہ کھڑکایا، رحمت للعالمین نبی بار آ گئے، آن والی عورت کہہ دیئے سونیا مینوں پہچانو نہ میں کونا، میں قبیلہ سادی رہن والیاں حلیمہ سادیہ دی بیٹیاں، او حلیمہ جدہ بچمن وچ آپ نے دودھ نوش فرمائے، کملی والیا میرا نا شیماویں، میں او شیماواں جڑی نکیاں ہونے آ توڑی انگلی پکڑ کے تو نو کھڑون دی رہی رسول اللہ کو عمر وچ وڈی سن حلیمہ سعدیہ نہیں سکی بیٹی ہے، حضور کی دودھ پلائی بیٹھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ پاک لے گئی نا اپنے گھر میں تو یہ حضور کو کھلایا کرتی تھی، لے جایا کرتی تھی اپنی سہیلیوں میں بائے۔ اب سنیے یہ بدر کے بعد کی بات ہے، رسول اللہ نے فرمایا کیوں آئی ہیں، عرض کر دیئے کملی والے جنگ دے دوران ساڑھے قبیلے دے کچھ بندے توڑی قید وچ آ گئے نے، ہاں سنیے جڑا جرمانہ قیدی دے وے انہوں چھوڑ دیتا جائے گا، پڑھیا لکھے دا صحابہ نو پڑھائے چھوڑ دیتا جائے گا، نہیں قید کٹے کملی والے ساڑھا قبیلہ غریب ہے، کوئی بندہ پیسے دے نہیں سکدا، ساڑھے گران والیاں نے ڈھوک والیاں نے پورے گرائیں چو چندہ کیتا ہے کہ گران دے بندے چھڑا کے ڈیانے ساڑھے گھر بھی گئے نے، میں پوچھے بندے قید کیتے کنے نے، دسیا گیا ہے مدینے وچ محمد رسول اللہ نے، آئے کملی والے تیرا نائی نہ لیتے، میں کیا محمد تے میرا بھراوے، میں غریب نہیں ہاں میرے کول کچھ نہیں، مینوں نال لے چلو میں بھرا دی بارگاہ وچ جا کے گل کرانگی، کملی والی میں بڑی وڈی گل کر کے آئیاں گراں وچ، مہربانی کریو کدرے انج نہ ہوئے میری بیزتی ہو جائے، لوگ کہن گرائیں بھرا دے بوئے تو مڑائیں کچھ نہیں اللہ دا، کملی والی میں بڑا مان گھن کی آئیاں، اجے حضور دا کلمہ بھی نہیں پڑھیا، ابھی ایمان نہیں لے کر آئی، بعد میں شیمہ یہ پہلا موقع ہے، کملی والے بچمن میں تُسی ساڑھے گھر رہے ہو، میری ماں دا دودھ پیتا ہے، میں بڑے وڈے مان نل توڑے بوہے تے آ گئیاں، میرے نبی نے فرمایا بلال جیا کا لجپال اندر جانا، یمن دی دھاری دھار چادر پہیے لیا بھین دے سر دے رکھیے، کچھ بکریاں بھی انہوں انعام دے طور تے تحفے دے طور تے دے دیو، رسول اللہ نے فرمایا ادھے قبیلے دے قیدی چھوڑ دیو، جرمانہ جانے میں جانا تے میرا رب جانے، بہن بھائی
کے دروازے پر آئی، حتیٰ کہ انہی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا حضرت عباس بھی آئے، جرمانہ فرمایا چچا وہ چاچی کو جو بال دے کر آئے، یہ اسی موقع کی بات۔ انہی قیدیوں میں حضور علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی جناب زینب کے شوہر بھی ہیں، انہوں نے بھی مال دے کر آزادی حاصل کی، لیکن یہ بہن آئے ایک بات کرتی ہے حضور کی بارگاہ، اب سنیے رحمت اللہ ہے میرے اوی راجے کدے کوئی مجبور بہن آ جوی خیال کری، اللہ جنا کھچو آسو ہے نا اللہ قبول فرمائے۔ اب سنیو نا کملی والے آپ بہنیں بیٹی یہ جوان ہو گئی ہے، فرمان نکاح کر دیو۔ اب عورت نکاح کر کے جا رہی ہے خامند کے گھر میں، میرے نبی نے فرمایا جنت باپ دے حوالے، پچھلا بیان سن چکے ہیں، جس باپ نے حق ادا کیا جنت دے حوالے۔ ہن عورت نکاح کر کے خامند دے گھر چلی گئی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جڑی عورت 5 وقت دی نماز دی پابند ہے، اللہ دا آڈر منن والی ہے، اپنے خامند دی عزت دی رکھوالی ہے، اودے بستر دی رکھوالی ہے، میرے نبی نے فرمایا موت آ گئی ہے، ایو جئی فرما بردار بیوی نو بھی میرے والوں جنت دی بشارت ہوئے۔ ایسی بیویاں جو نکاح شدہ ہیں، نماز کی پابند ہیں، اللہ کے احکام کو ماننے والی ہیں، اپنی خامند کی عزت کی رکھوالی ہیں، رسول اللہ نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ بتائیے بہنوں کو جو سن رہی ہیں، وہ بھی دوسری بہنوں کو، قربان جاواں کملی والے عورت بیٹی بن کے آئی، 21 رحمتاں بہن بن کے رہی، 11 رحمتاں بیوی فرما بردار بن کے رہی، جنت دی مالک۔ ہن عورت بذاتے خود ماں بن گئی ہے، اللہ نے ادھی گود ہری کر دیتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہن تی اللہ نے جنت دیاں پیراں تھلے رکھ دیتی ماں کے درجے پر۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اپنے ساتھ لے کر جانا۔ ساری دنیا کہتی ہے، علماء بیٹھے ساری دنیا کہتی ہے، میں بھی کہتا ہوں کیونکہ میرے نبی نے کہا، حضور نے فرمایا لوگوں میری سب تو چھوٹی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا پاک جنتی عورتاں دی سردار۔ کوئی شک ہے جی؟ صرف نہ جناب فاطمہ بلکہ فاطمہ دے دونوں صاحبزادے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار۔ او جڑی بذاتے خود جنتی عورتاں دی سردار، جدے پتراں دی جوڑی جنتی جواناں دی سردار، مولا اس فاطمہ دی اپنی جنت کتھے وے؟ فرمایا فاطمہ دی جنت میں خدیجہ دے پیراں تھلے رکھی ہوئی ہے۔ پتہ چلا ام المومنین حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ کی ماں ہے۔ فاطمہ کی اپنی جنت کس کے قدموں میں ہے؟ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں میں۔ بتائیے لوگوں کو کہ بیٹی کتنی عظمت والی ہے، لیکن اس کی جنت جناب خدیجہ کے قدموں میں ہے۔ خدیجہ ماں ہے، تکو پتر کڑیاں شانہ لا یرا قرآن میں، کیونکہ یہ پنڈی گیب کا علاقہ زرخیز ہے جی، ہاں جی، اب مجھے نہیں پتا اس گاؤں میں کتنے حافظ ہیں، لیکن ہیں جی، ہاں جی ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، پورے اٹک پر کرم ہے، لیکن تحصیل پنڈی گیب تو ویسی بھی ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس لحاظ سے زرخیز ہے کہ اکثر گھروں میں بچوں کے سینوں کے اندر، بڑوں کے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن ہے جی ہاں۔ تو جناب قرآن کریم کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں رسولوں کا ذکر کیا نا، حضرت موسیٰ کلیم کا کثرت کے ساتھ نام لے کر ذکر کیا قرآن کریم میں۔ رسول ہے، صاحب شریعت ہے جناب کلیم اللہ، اللہ نے کتاب نازل کیا، اپنا کلمہ اپنی شریعت ہے۔ ماں فوت ہو گئی ایتا کیوں ان پتر کیڑیاں شانہ اللہ، لیکن اللہ نال کلام واسطے کو تورتے گیا، دو آواز آئی ہو میرے نبی ذرا سمل کے آمی ہوش نال خبردار، عرض کی تھی میرے ربا جا بھی ہوئی ہے، میں بھی ہوئی، تیری ذات بھی ہوئی، اگے گل کدے نہیں آ گئی، قدرت دی آواز آئی سجنا
اگے تو آندا سے پچھے دعاواں والی موجود ہوندی سی اے میرے کلیم اگے تو گھروں نکلنا ہونا پچھے تیری ماں ہاتھ چاگی نہیں ہے میرے ربا میرا پتر موسیٰ پیا نہیں خیال کری اے اتنی گل تیری ماں نہیں آگ چھوڑنی ماں لج جائی اے میرے کلیم آج تو آ رہا ہے مجھے تیری نبوت کا تو لحاظ ہے لیکن آج تیرے ساتھ تیری ماں کی دعا نہیں ہے بھائی محمد اقبال لی ماں ٹر گئی نا دعاوانا سلسلہ مک گیا اس لیے کہہ رہا ہوں جن کی زندہ ہیں قدر کریں بارہ ہوندیاں نے ماما نل دعا او میرے ابیرا او میرے سجنا ماں جی دردی نہ دنیا تے کوئی اے تے اوئی جان دائے ماں جدی موئی قدر پوچھ ماں دی اس کو لو جنہیں مانی ٹھڑڑی چھانائی صدا روے دکھان دی دپان تے سردہ جدے سر تے صدیقی مانائی اور ماں جیا گھر چھاویں بوٹا کدرے نظر ناوے ماں دیا پیران تھلے جنت رب نبی فرماوے باپ مرے سر ننگا ہوئے بیرا مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخیشہ کون کرے رکھوالی بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے یارو بھائی بھائیاں دیاں پاواں باپ سران دے تاج محمد ماں ٹھڑیاں چھاواں میرے نبی پاک نبی مسجد نبی وچ آئے صحابہ بیٹھے ہوئے نے پوچھیا گل کی ہو رہی ہے عرض کیتا کملی والیا ماں دے متعلق سنیو بھائی محمد اقبال دی ماں دی دعا واسطے آیا میرے نبی آپ دیدہ ہو گئے رحمت للعالمین نبی نے فرما صحابہ کاش کدے اج میری ماں ہویا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت آمنہ سلام اللہ حضور کی عمر مبارک 6 سال تھی مائی صاحبہ کا وصال ہو گیا میرے نبی نے فرما اگر اج میری ماں ہویا میں رات دے نفل پڑھ رہا ہویا کچھ بعضوں نے وطروں کا ذکر کیا وہ بھی حضور تہجد کے ساتھ پڑھتے تھے میں رات کی نماز میں ہوتا اور سورہ فاتحہ میں پڑھ چکا ہوں میاں اور میری ماں منو آواز دے ویا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپیلے بھائی اپیلی کا رکھنا دس اگنا جیڑے پتر میں نے گوڑا نو موبینی گال سننے ان آگے اب سنیے حضور کیا کیا آج میری ماں ہوتی اور میں رات کے نفل میں ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی اگو حضور کی فرمانے میں کی کریاں رحمت للعالمین نبی نے فرمایا میں نماز اٹھے ہی روک دیویاں لبیک کہندیاں ہویاں پہلے ماں دی گل سنیاں گل سنن تو بعد مڑ کے میں نماز اٹھو ہی شروع کر دیویاں او براؤ سنگیو اللہ اکبر یا رسول اللہ ماں باپ کی عزت کریں تکریم کریں ہاں اے ہاتھ اے ویڑا نکل گئے نا وقت مڑ کے آنا نا جی کوئی آیا مڑ کے نہیں جی جڑے گین مڑ کے نہیں آئے لہذا قدر کریں میرے کریم نبی رحمت للعالمین نبی نے فرمایا حج بیت اللہ کا مکے میں ہوتا ہے یہ گل جی مکہ زمین دا سنٹر جدروں بھی آؤ درمیان وچ فرمایا جنہوں استطاعت ہے توفیق ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے آئے کملی والیا غریب بندہ نکا دا تو دا رمنے آلا پنڈی گھیو میرا شریف دا غریب نہیں آ سکتا کسی نہ پتر تے سعودیہ دبئی بحرین ابو ظبی چلو بلا لے سی ابے یا ملازم پیش ہے ریٹائر ہو سی پنشن ملے گی چلا جائے گا زمین ویچ کے کئی غریب نہیں جا سکنے دل کرنا میرے نبی نے فرمایا جے توفیق ہے آ جائے نہیں توفیق
زندہ ہے خوشی نل جا کے انہاں دے چہرے دی زیارت کر لوے گھر بیٹھیاں اللہ ایک مقبول حج دا ثواب دے گا حج گھرے وچ بھی نہیں جی ہاں جی اگر کرنا چاہو اب وہ جو حج ہے نا بیت اللہ کا وہ سال میں ایک مرتبہ ہے ہون مہنگا جی اے عمرہ تے نے دیڑے بیماری نہیں وجہ تو ان تو پابندی لا گئی جی ٹھنڈا ہو گیا کام لیکن ہون جڑے گئے بھی یا کوئی لگنا ہے پیا کم از کم 2.5-3 لاکھ یہ گل ہے جی 15 دیڑے دینے جی وہ 4 دیڑے کنترینہ رکھنے ہیں پیچھے 11 رہ گئے 3 لاکھ روپیہ 11 دیڑے عمرے واسطے حج تو ہور مہنگے سال وچ ایک بندہ ونجنا کہ میں یار 6-7 لاکھ روپیہ لا کے چلو 2 حج کر ونجا 2 نہیں ہو اگنے ایک ہی ہو سی عمرے 2-3 کا رکھنا بندہ 4-10 کا رکھنے کرے نہیں رہنے حج ایک ہی ہے اب دوسرے حج کے لیے اگلا سال انتظار کرے یا رسول اللہ کوئی بندہ دیہڑی وچ 2 واری تکے فرمایا 2 حجاں دا کوئی 3 واری تکے میرے نبی نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب او براؤ سنگیا یہ نعمتیں میرے نبی نے ہمیں بتائی ہیں ماں باپ عرض کی تھی کملی والیا کوئی بندہ دیہاڑی وچ 100 واری اپنے ماؤ پیو نے چہریاں خوشی نل تکے فرمایا میرا اللہ بڑا کریم ہے جتنی بار تکنے ویسو ثواب بدنا ویسی بھراؤ سنگیو قدر کریو ماں باپ جن کے زندہ ہے بھائی اقبال دی ماں ٹر گئی ہے جنہ دے جوندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے زندہ ہے ان کی خدمت کریں تابعداری کریں فرما برداری کریں فوت ہو جائیں ان کے کفن کا غسل کا دفنانے کا انتظام کریں ان کے پیچھے صدقہ جاریہ کریں دعائے خیر کریں کلام اللہ پڑھ کے بھیجیں یہ اولاد پر ضروری ہے سجنائے ساریاں گلاں کنے دسیاں نے جنہیں سر تے اللہ نے پگڑی رکھ کے بھیجی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمت للعالمین نبی نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں ان پر غور کریں اسی میں کامیابی ہے ایک گناہ جا جس کی معافی آئی نہیں جی وہ کون سا شرک ہے ٹھیک ہے یہ تو علماء سے آپ جانتے ہر گناہ کی معافی ہے شرک کی معافی نہیں یا رسول اللہ کوئی ایسے گناہ بھی ہیں جن کا اللہ دنیا میں چھوڑ دے فرمایا شراب زناکاری چوری ڈاکہ زنی یہ کبیرہ گناہ ہے قتل یہ اللہ کی مرضی ہے جہاں سزا دے یا قیامت کے دن اس سے حساب لے لیکن حضور نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے کہ قیامت تو بعد ہے اس دنیا میں بندہ سزا بھگت کے جاتا ہے اللہ کے نبی وہ کون سا ہے فرمایا ماں باپ کا نافرمان ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے سے پہلے اللہ اسے ذلیل نہ کر دے بچے ماں باپ کی بے ادبی سے بچے یا رسول اللہ ماں باپ کافر ہو جائیں فرمایا ان کو سمجھاؤ وہ نہ سمجھیں فرمایا تم سمجھاؤ ایسن طریقے سے باز آ جائیں ٹھیک نہیں تو ان کے حال پر چھوڑ دو ان کے کہنے پر تم کفر نہ کرنا ان کی عزت کرنا کافر ماں باپ کی بھی عزت کرو گے قیامت کے دن اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے ان کے ساتھ بھی اچھا حسن سلوک انہوں نے اپنا حساب خود دینا ہے اگر کفر کر رہے ہیں نا باز نہیں آتے وہ اپنا حساب خود دیں گے تم عزت کرو تمہارے ماں باپ ہے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا جاواں صدقے کلمے والے تو آئے سونے امتی دے رکھوالے تو نبی نوری تاجہ والے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اوہ کدی غفلتی چھوڑیں یاری پاک نبی نالے جوڑیں او کوئی قبر دا توشا لوڑیں پڑھیے لا الہ الا اللہ مولا چنگے جے
ساڈے نصیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری جدو مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حرام و حلال نہیں پہچان کرو نماز نہیں پابندی کرو وڈے نہیں عزت کرو چھوٹے تے شفقت کرو کسی نال ظلم زیادتی نہ کر جس محلے گلی جو گزرے نا کوئی اے نہ آکے شیطان جا رہا بلکہ آواز آئی یہ بندہ رحمان جا رہا ہے اللہ نے بندے بنا اللہ نے اپیل ہے کوئی اے نہ کہے ڈاکو ہے قاتل ہے دہشت گرد ہے بارود والا ہے بلکہ آواز آئی یہ تو پیارے محمد پر درود والا ہے درود آلے بنو درود آلے سونے نے دیوانے بنو پتہ لگے ہاں اے تکو نا یار تھوڑے گرائے نہیں آئے نا بابا جی دنیا تے نہ آئیے کہ نہیں اے گالو نہیں نے ہاں جی جی اس لیے یاد رکھیں زندگی کو خوبصورت بنائیں دنیا تو جائیے تے پتہ لگے کوئی غلام رسول جا رہا ہے اتنی بات ہے اللہ تعالیٰ حضور قبلہ بابا جی کے درجات کی بلندی فرمائے حضور اللہ تعالیٰ بھائی محمد اقبال دی مرحومہ مغفورہ والدہ صاحبہ نے اللہ درجات بلند فرمائے اللہ بخشش فرمائے جتنے برات اسی آئے ہو میں عرض کی تھی میری مجبوری جی میں نکل سا تو حضور کے ثنا خان ہیں وہ انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے پھر جو علماء بیٹھے ہیں بھائی اجاز صاحب بھی ہیں جو دعا کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی وہ اعلان فرمائیں گے بس میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کی زمین پر اس کے بندے بن کر رہیں مالک نہ بنے مالک وہی ہے ہم امین ہیں امانت دار ہیں چند روزہ ہمیں اس نے جو کچھ دیا ہے ہم نے اس کو جواب دے ہونا ہے کہیں قبر میں حشر میں جا کر حضور کے دربار میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے میں اپنی طرف سے بھائی اقبال کی طرف سے بھائی فاروق سارے جتنے بھی دوست ہیں گھر کے ورثاء ہیں ان کی طرف سے آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ دعا کے لیے تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے زندہ رہو تو ایسے ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین